السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں، نماز جو ہے یہ برائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہمارے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نمازی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چغلی، غیبت، دھوکہ، فراڈ، یہ بھی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ فرمانے والی شان ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، اور دوسری طرف ہمارا عمل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کاموں سے رکتے نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، اللہ رب العزت کے قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک کی کسی آیت میں کوئی شک ہے یا اس کے کسی حکم میں کوئی شک ہے۔ اگر تو شک نہیں ہے تو پھر دوسری بات لازمی ہے کہ پھر ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو نماز برے کاموں سے روک سکے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ موبائل لیں، موبائل سے آپ کی کال ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے موبائل بھی لے لیا، اس میں سافٹ ویئر بھی اچھا ہے، اس میں بیٹری بھی فل ہے، سم بھی لے کے ڈال لی، سارا کچھ اوکے ہے، لیکن پھر بھی آپ کی بات نہیں ہو رہی، تو آپ کے موبائل میں یقیناً یہ فالٹ ہوگا، یا تو اس میں بیلنس نہیں ہے یا پھر اس میں سگنل نہیں آ رہے۔ اگر دو کام یہ نہ ہوں تو موبائل بیکار ہے، اس میں بیٹری، اس میں ہر چیز جو ہے یہ بیکار ہے، ان کا کیا فائدہ؟ وہ کال نہیں کروا سکتے۔ اسی طرح سے ہماری نماز میں ایک روح ہے جسے آپ سگنل کہہ رہے ہیں، جسے آپ بیلنس کہہ لیں۔ وہ بیلنس اور وہ سگنل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک مومن کامیاب ہوئے، لیکن کون سے مومن؟ فرمایا نماز پڑھنے والے نہیں، وہ نماز پڑھنے والے جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے۔ یہ جو خشوع خضوع، اللہ سے ڈرنا، تقوی للہیت، اگر آپ کی نماز میں یہ نہیں ہے تو آپ کی نماز ایسے ہی ہے جب آپ موبائل اور سم میں بغیر بیلنس کے وہ کال کیسے کرے؟ آپ کی کال اللہ سے نہیں مل سکتی جب تک آپ کی نماز میں وہ ایک خاص روح نہ ہو، وہ خاص ایک سگنل نہ ہو جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو کال کر سکیں۔ تو آج ہمارے نمازوں کے اندر شاید وہ چیز نہیں ہے۔ اپنی نمازیں چیک کیجئے، کیا ہماری نمازوں میں وہ چیز ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کے نہیں، عادت سمجھ کر۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، آپ نے فرمایا اس کو اللہ کیا دیں گے؟ لیکن نماز کیسی ہو؟ ان 2 رکعتوں کے اندر وہ اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہ کرے، بالکل ہمتن سراپے گوش ہو کر، اپنے آپ کو جھکا کر، صرف اپنا سر جھکا کے نہیں، اپنے خیالات بھی جھکا کر، اپنے نظریات بھی جھکا کر، اپنا دل بھی جھکا کر، اپنی سوچ اور فکر کو بھی جھکا کر، میں واقعتاً اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، واقعتاً میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یا مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، دونوں میں سے اس کی ایک کیفیت ہے۔ میں ایسے جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو احباب پھر دیکھیے نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ پھر یہ نماز آپ کو حق مارنے سے، جھوٹ بولنے سے، آپ کی نظر کی آوارہ گردی سے، آپ کے کانوں کی آوارہ گردی سے، بے حیائی سے آپ کو روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ آج اصل میں ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ تو آئیے کم از کم زندگی میں یہ 2 رکعت تو کبھی پڑھ لیجئے، کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھیے، کبھی دن کے کسی پہر میں کسی کونے خدرے کے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ ایسی نماز اس میں آپ اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہ کریں، وہ نماز پھر آپ کو آپ کے کان سے پکڑ کے برے کاموں سے روکے گی۔ اگر آپ کی نماز ایسی ہے تو آپ برے کاموں سے روکیں گے، لیکن اگر آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز آپ کو برے کاموں سے نہیں روک سکتی۔ آئیے اپنی نماز کو مضبوط بنائیے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کے اندر تقوی اور الہیت کو پیدا کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔